ہیلو دوستو، تو میں پاکستان کیوں سیکولر ہونا چاہیے اس کی 5ویں وجہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں نے بات یہ کرنی ہے کہ جو سیکولرزم ہے وہ جمہوریت کی روح ہے، اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ آخر جمہوریت ہی کیوں۔ وہ اس لیے بنائی تھی تاکہ میں یہ ویڈیو بنا سکوں۔ تو جمہوریت کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ جا کے ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو اس ویڈیو میں مزہ آئے گا۔ سیکولرزم ہے وہ جمہوریت کی روح ہے۔ اگر آپ جمہوریت میں سے سیکولرزم نکال دیں گے تو وہ اکثریت پسندی بن جائے گی، اور اکثریت پسندی صرف جمہوریت کا ایک جز ہوتا ہے۔ اکثریت پسندی میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوا ہے، پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ جو مائنورٹی ہیں، جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں، یہ جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، تو اس کو اکثریت پسندی کہتے ہیں۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایسے قوانین بھی پاس ہو چکے ہیں جن میں اکثریت پسندی والی چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں وہ وزیر اعظم تو کیا کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل بھی جمہوری اقدار نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اکثریت پسندی ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت پسندی سے کیسے مختلف ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جو ریاست کا بنیادی کام ہے وہ عوام سے ٹیکس لے کر عوام کی معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی میں فیصلے کرنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو عین ہے وہ بھی 2/3 اکثریت سے ہی پاس ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکثریت کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عین بناتے وقت جو اس عین کے مخالف ہوں گے ان کو ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اور ان کے خلاف بھی کوئی قانون پاس نہیں ہوگا، ان کے خلاف بھی عین نہیں بنے گا۔ جمہوریت میں ایسا کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جا سکتا جس میں جو مائنورٹی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے، یا جو اس فیصلے کے حق میں نہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ جمہوریت میں ہمیشہ وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں اکثریت کا فائدہ ہو اور کسی بھی شخص کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت میں سے سیکولرزم کھینچ لیا ہے، اور باقی بچی ہوئی ہے اکثریت پسندی۔ پاکستان میں تو غیر مسلم حتیٰ کہ شیعہ کے خلاف بھی ایسی قانون سازی ہو چکی ہیں جن میں شیعہ بھی راضی نہیں ہیں، غیر مسلم تو پھر دور کی بات ہے۔ تو یہ میرے بھائی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریت نہیں ہوتا، اسلام ہو سکتا ہے، اسلامی ہمیشہ اکثریت پسندی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ جس کو آپ نے اسلامی جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے، یہ اسلامی اکثریت پسندی اس کو کہتے ہیں۔ مثال یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا 2/3 اکثریت ہے، اور میں جو ہے نا ڈیموکریسی کو ہی ختم کر رہا ہوں، تو یہ بھی ڈیموکریسی ہوگی کیا؟ یہ پھر وہی ہوگی کہ آپ ڈکٹیٹرشپ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی پہلے یہ اکثریت پسندی اور جمہوریت میں فرق سمجھ لیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ اور جمہوریت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر سیکولرزم کے۔ سیکولرزم آپ نکال دیں گے تو پھر وہ اکثریت پسندی بن جائے گی۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے یہ بندوق والے نکل بھی جائیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاست میں رول ختم بھی کر دے، پھر بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پھر اکثریت پسندی آئے گی۔ اکثریت پسندی میں ایسی جماعت آ جائے گی جو مذہب کا نعرہ لگا کے آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کا حال وہی ہوگا جو افغانستان کا ہوا، جو عراق کا ہوا، اور جو ایران کا ہو رہا ہے۔ جو جمہوریت ہے وہ شہریوں کی عقل کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر شہریوں میں سیاسی شعور ہے، ان کو عقل ہے، تو پھر پاکستان میں جمہوریت بھی آ جائے گی۔ تو اسی کی کوشش میں یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ شاید یار کچھ لوگ کو سمجھ آ جائے۔